السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت گو اور میں ہوں آپ کے ساتھ ذوالفقار خان۔ کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں پاکستان آرمی پہ مختلف قسم کے الزامات لگا رہی ہیں اور ان کو بلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آئیے آج ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان آرمی جو ہماری عزتوں کی محافظ، ہماری سرحدوں کی پاسباں، ہماری شان، ہماری آن اور ہر محب وطن پاکستانی کی جان ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی زبان کے استعمال کا آغاز کس نے کیا، اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمارے اداروں کو بلیم کرنے سے بھی کتراتے نہیں ہیں۔ 2 دن پہلے موجودہ امپورٹڈ حکومت نے قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف ایک قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف بات کی ہے، حالانکہ اس سے جس انداز میں عمران خان نے بات کی تھی اس میں نہ تو کوئی بلیمنگ والی بات تھی اور نہ ہی کوئی، البتہ گلہ اس کو کہہ سکتے ہم کہ پاک آرمی سے ایک گلہ کیا تھا، بلیم نہیں کیا تھا، گلہ کیا تھا، سمجھنے کی بات ہے۔ اس سے ایک دن پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا کھل کھلا کے آرمی کے ایک حاضر سروس جنرل کے حوالے سے بات کی۔ خیر، یہ ساری حقیقتیں میں آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے دکھاؤں گا جو آگے آ رہی ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آرمی کو بلیم کرنا، ہماری سیاست میں گندی زبان کا استعمال کرنا، اخلاقیات سے گری ہوئی اور معاشرے کی گندی ترین جو رسومات ہوتی ہیں ان کا آغاز کرنا، ان کو متعارف کرانا، ان سب کا سہرا پاکستان مسلم لیگ نواز کے سر جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے، چاہے بے نظیر بھٹو کے تصاویر کا معاملہ ہو یا گندی ویڈیوز کا معاملہ ہو یا پاک آرمی کے حوالے سے، یہ بلیم کرنے میں اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، عدالتوں تک کو ان ویڈیوز کے ذریعے مینیج کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اصل میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 80 یا 90 کی دہائی چل رہی ہے اور آج ہم جو کچھ کہیں گے 2 دن بعد، 4 دن بعد لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ میرے بڑے اچھے اور معزز اینکر صاحبان بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم 2022 میں رہ رہے ہیں، 2023 آنے والا ہے۔ 2022 کے اندر ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کوئی بات کسی کو بھولنے نہیں دے رہا۔ ہر شخص کی جیب میں ایک چھوٹی سی ڈیوائس جس کا نام موبائل ہے آ چکا ہے، اور وہ بار بار آپ کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ کب کس نے کیا کہا، کیسے کہا۔ اگر میں ایک رٹ لگا لوں کہ میں نہ مانوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن
حقیقت کو اور حقیقت کے تناظر کو میں جا کر دیکھا جائے تو یہ سب کی ادارہ پی ایم ایل این کا بنتا ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی ہماری فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، اس کے لیے تو امپورٹڈ حکومت نے قومی اسمبلی سے 2 دن کی لگاتار محنت سے کوشش کر کے قرارداد تو پاس کروا لی، لیکن وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے مختلف اعلی افسران کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، ان کو بخش دیا گیا، ان کو نادان کہہ دیا گیا، ان کی ہرزہ سرائی کو جوش خطابت کہہ دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے یہ چند ایک ویڈیوز رکھتا ہوں، باری باری ہم ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ میں آپ کی کندھوں پہ چھوڑتا ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس ناشائستہ، لغو اور بے جا عمل کی ریت کس نے ڈالی اور کون سب سے زیادہ اس پہ بات کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ سب کی رائے ضرور تبدیل ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی سیاسی وابستگیاں اپنی پارٹی سے ضرور ہیں، لیکن سورج کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سورج کے سامنے انگلی رکھ کے سورج سے بچ جائیں گے، سورج کی روشنی کو غائب کر دیں گے، تو میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بے وقوفانہ عمل گردانا جائے گا۔ لہذا حقیقت پسند بنیے، حقیقت کا اظہار کیجیے، حقیقت کا ساتھ دیجیے، اپنے ملک، اپنی افواج، اپنی سرزمین کی شان بڑھانے کے لیے ان کا ساتھ دیجیے، اپنے اداروں کا ساتھ دیجیے۔ تو چلتے ہیں ویڈیوز کی جانب۔ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ فتح جنگ والوں، کل اس نے سازش کا پتہ خود بتا دیا، اپنے ہی منہ سے سچ بول دیا۔ فتح جنگ والوں کہتا ہے اصل میں بات یہ تھی کہ جس شخص نے میری حکومت سنبھالی ہوئی تھی، جو انٹیلیجنس کا آفیسر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوسٹنگ ہو۔ کہتا تھا وہ شخص میری آنکھ تھا اور وہ میرے کان تھا۔ کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر میرے آئیز اینڈ ایئرز تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا، وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے۔ جی، میرا خیال ہے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ جوش خطابت تھا۔ یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ سارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھیں۔ شروع میں آپ کو پی ایم ایل این کی ویڈیو دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد عمران خان کی چند ایک ویڈیو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے
کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور قرارداد کس کے خلاف آنی چاہیے تھی اور کس کے خلاف پاس ہونی چاہیے تھی۔ مجھے اجازت دیجیے اور آپ ان ویڈیو کو بغور ملاحظہ کیجیے، اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مجھ پر جو کیس بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں مجھے سزا ہوئی الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے اڈیالہ جیل میں اور میرے والد ہم رہے، پاناما مشہور زمانہ جو پاناما کیس تھا اس میں، جس کی اپیل کی سنوائی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے۔ تو اس سزا کے بعد کچھ ایسے شاکنگ حقائق میرے سامنے آئے، قوم کے سامنے آئے۔ ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی ہائی کورٹ کے جج جس کے باہر میں ابھی کھڑی ہوں، انہوں نے شاکنگ ریولیشنز کیے، شاکنگ انہوں نے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا آن ریکارڈ، باہر سے شاید وہ خطاب کر رہے تھے، ان کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں دستخط کے ساتھ انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا، اور وہ حقائق آج میں قوم کے سامنے اپنے کیس کے تناظر میں ایک دفعہ پھر رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب، اب میری بات کو بیپ نہیں کرنا، جنرل فیض حمید صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی، اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ فیض کا تو نام نئے آرمی چیف کے لیے بھی لیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت قبل از وقت بات ہے۔ جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی، تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا، اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے، آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے۔ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو بجلی کا بل بجلی بن کر بجلی کا بل
बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। बाजवा साहब, आप इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। जवाब आपको देना होगा। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों पर उदासी है, वीरानी है, परेशानी है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। आटा और चीनी चोर अवाम के सैकड़ों अरब रुपए लूट कर चलते बने और हुकूमत ने कीमत काबू में लाने के लिए कुछ नहीं किया। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है। जवाब भी आपको देना होगा। मैं मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शब खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं? ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे हैं? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को, हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उसको बदर कर दिया, उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई, उसको काल कोठरी में बंद किया। आप देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारे जनरलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। मैं ये समझता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने क्या कसूर किया जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी सजा दी? बातचीत आपकी किसी लेवल पे हो रही है? क्या कसूर? देखिए, मेरा बातचीत का तो जनाब मेरा एक नजरिया है, एक नस्बुलैन है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं? मैं कर दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा? पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही हैं। फैज अमीन तो बेचारा खुद ही लाइन है। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है
کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو، انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی، ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی، اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا، وہ امریکیوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین اکالی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں۔ ان کا کیا کام تھا؟ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا، اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا، باہر جا کے فوج کو اٹیک کیا۔ بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے، دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے، اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے، اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو۔ آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ان کے آنے پہ؟ سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں، میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی۔ کیوں خوشیاں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹمانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے۔ یہی ڈان لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام پڑا جی ہماری تو فوج، ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی فوج کو برا بھلا کروا رہا ہے۔ وہاں جا کے سارا حسین اکانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کے خلاف ان کو مل رہا ہے، وہاں ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں۔ اور شرم آنی چاہیے، ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرے کوئی بار پراپرٹیز نہیں ہے، میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے، میں نے دم دبا کے ہر باری لندن نہیں بھاگ جانا، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو، ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔